وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محترم المقام جملہ سامعین، جس طرح آپ احباب کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کی آج 22 تاریخ ہے اور ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے رمضان المبارک کے آنے میں. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان المبارک کا استقبال فرمایا، رمضان المبارک کی آمد کی خبر دی اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس کے لفظ ہیں، اے لوگو، بس آپ پر شہر مبارک جلوہ فگن ہونے والا ہے، آپ پر ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت رکھی ہے اور جس کے درمیان میں اللہ نے مغفرت رکھی ہے اور جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزادی کی نوید سنائی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایسا مبارک مہینہ لوگوں پر طلوع ہونے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور جب وہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی سارے مہینے میں کرتا ہے، اس ایک رات میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایسا مبارک مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے جس کی ہر رات رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، لیکن اس ماہ مبارکہ میں ایک ایسی رات بھی موجود ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کی اطاعت سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس ماہ مبارکہ میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایسا مبارک مہینہ ہے جیسے ہی اس کے طلوع کا ٹائم آتا ہے، نازل ہونے کا ٹائم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہتا ہے مومنوں کا جو ٹھکانہ ہے
مومنوں کی جو رہائش گاہ ہے جنت کو مزید سجا دو، اس لیے کہ جنت حسین ہے، جنت خوبصورت ہے، سارا حسن جنت میں ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کے حسن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سرکش شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، متمرد شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، لوگوں کو بھٹکانے والے اور راہ راست سے ہٹانے والے شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری حرکتیں تو ختم نہیں ہوتی، ہم تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو یہ شیطانوں کا کمال نہیں ہے، شیطان بندے پڑے ہیں، یہ ہماری بری فطرت اور برے سال گزارنے کا سارا کرشمہ ہوتا ہے۔ ہم نے پورا سال نیکی کی طرف توجہ نہیں کی، پورا سال اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے نہیں بچایا، پورا سال ہم برائی سے بچے نہیں ہیں، تو 11 مہینے کے اثرات تو ہمارے اوپر ظاہر ہوں گے نا جی۔ یہ 11 مہینے کی ہماری یہ ساری کارستانیاں ہوتی ہیں، 11 مہینے کی ہماری وہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں جو ایک مہینہ ہمارا دشمن بندھا پڑا ہوتا ہے، ایک مہینہ ہمارا مخالف جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھٹکانے والا، گمراہی کے راستے پر لانے والا اور سیدھے راستے سے ہٹانے والا بند ہو جاتا ہے، لیکن نمازیں تب بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، تلاوت تب بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے، گناہوں سے تب بھی ہم نہیں بچ رہے ہوتے، سیئات کا تب بھی ہم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سارا بلیم شیطان پر نہیں ہے کہ وہ کمبخت اگر نہ ہوتا۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کاش کہ شیطان نہ ہوتا، اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم غوث اعظم ہوتے، تب بھی ہم یہی حرکتیں کرتے، تب بھی ہم یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے یہ نہیں جی شیطان نہیں ہوتا تو ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنے تھے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا تھا، شیطان نہیں ہوتا تو ہم کیا نمازی ہوتے؟ ورنہ رمضان شریف میں اور ایک مہینے کے اثرات تو ظاہر ہوتے ہمارے اوپر، وہ بھی نہیں ہوتے۔ رمضان شریف میں چلو کچھ نہ کچھ جو ہے نمازوں کا اور نمازیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، نمازی آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن عید جیسے پڑھتے ہیں ہمارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ ہماری پہلی صف آدھی ہوتی تھی وہ آدھی ہوتی ہے تو کہاں چلے گئے؟ تو میرے بھائی یہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی جب شیطان کو سامنے لا کھڑا کرے گا، شیطان نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی کہے گا ان لوگوں کو میرے سمیت میں کوئی غوث اعظم تو نہیں ہوں نا جی، ہیں سارے کہیں گے کہ ان کو شکایت ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکایا، اس نے ہمیں رلایا، اس نے ہمیں گمراہی کے راستے پر چلایا، اس نے ہمیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی۔ تو شیطان کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ سب سے پہلی بات یہ ہے ان لوگوں سے پوچھو کبھی مجھے دیکھا تھا؟ چلیں صاحب قرآن پاک 13واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اللہ ان سے پہلے پوچھ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا تھا؟ یہ تو بڑے ذہین لوگ تھے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ عام طور پر تو ان کا نظریہ یہ ہے جو شاید نظر آئے گی اسی کو ہم خریدیں گے، جو شاید نظر آئے گی اسی کو ہم جناب والا دیکھیں گے، جو شاید نظر آئے گی اسی کا ہم جناب والا پیروی کریں گے۔ ذرا پوچھے تو صحیح یا اللہ ان لوگوں نے کبھی مجھے دیکھا تھا؟ چلیں ویسے ایمان والی بات ہے، دیکھا تو ہم نے کبھی نہیں، ویسے ایمان والی بات ہے، دیکھا تو ہم نے کبھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی ہمارے پاس بچنے کے چانس نہیں ہے، اور جن کے پیچھے لگے پڑے ہوئے ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کر کہے گا یا اللہ بتائیں ذرا پوچھیں ان سے کون ہے جس نے مجھے دیکھا ہو۔
اور یہ بات یاد رکھیے گا، جنہوں نے دیکھا ہے نا تو پھر انہوں نے اپنی حفاظت بھی کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے پھر ان کے راہوں سے بھی ہٹے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے تو پھر ان کی پیروی سے بھی باز آئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے تو پھر اس کے راستے کو بھی چھوڑا ہے۔ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے تب بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ویسے ہم بڑے ذہین لوگ ہیں، عام زندگی میں جو میری مخالفت کرے گا ظاہر ہے اس کے لیے میں دودھ کے پیالے تو لے کر کے نہیں گھوموں گا نا جی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جو میرا مخالف ہوگا میں اس کو اپنا مخالف سمجھوں گا، جو میرا دشمن ہوگا میں اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا، جو میرے خلاف ہوگا میں اس کو اپنا مخالف سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ پہلے ہم لوگ ہیں دنیا کے جتنے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ دشمنی منہ لے لیتے ہیں۔ ایک شیطان خبیث ہے کہ قرآن نے کھلا اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن ہم ہیں جو شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ عجیب لوگ ہیں بھائی، عجیب لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو عقلی تقاضا یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میں نے اعلان کر رکھا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے جو تمہارے آبا ہیں، جو تمہاری امہات ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اماں ہیں، جو ہمارے ابا کا دشمن ہو ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا، جو ہماری اماں کا دشمن ہو ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندے شیطان جو ہے وہ ماذ ہمارے ابا کا دشمن نہیں ہے، وہ ہماری اماں کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی۔ لیکن نہیں بھائی، نہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں امام صاحب، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں یار؟ ہم نے تو شیطان کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ شیطان نے آج تک نہیں چاہا کہ میرے منہ پر داڑھی ہو تو آنے ہم نے بھی نہیں دی، شیطان نے نہیں چاہا نا جی، ہم نے بھی نہیں آنے دی۔ ورنہ آپ کی چلے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ حضور سے محبت کرتے ہوں، چلیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ وہ حجام کے سامنے بیٹھ کر کے داڑھی منڈوا رہا تھا تو دوسرے بندے نے اس کو کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا روز کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کا روز کا طریقہ ہے لیکن ہے تو حضور علیہ السلام کی سنت، ہے تو اس آقا کی سنت جس کے ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، ہے تو اس آقا کی سنت جس کے رب سلم دعا کے ہم امیدوار ہیں، ہے تو اس آقا کی سنت جس کے ہاتھوں سے ہم شاہد حوض کوثر سے پانی پینے کے امیدوار ہیں، ہے تو اس آقا کی سنت جس کے پیچھے پیچھے چل کر کے ہم جو ہے وہ جنت کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا یہ مجھے بتاؤ، اگر تیرا ابا کو کوئی شے محبوب ہو اور تو پھر وہ محبوب شے کو اختیار نہ کرے جو تیرے ابا کو محبوب ہو، تو بتا تو صحیح تیرا ابا تیرے اوپر راضی ہوگا، تیرا ابا تیرے اوپر خوش ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا یاد رکھ یہ بھی حضور کو محبوب ترین سنت ہے، یہ بھی محبوب ترین ادا ہے، یہ بھی محبوب ترین طریقہ ہے، ذرا مجھے بتا تو صحیح اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا؟ نہیں بھائی امام صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں یار، نہیں، شیطان کو تو ایسے تھپڑے مارے نام مراد کو، یاد رکھے خبیث ہے ہم اور شیطان کے پیروکار؟ نہیں بھائی نہیں، پتہ نہیں کوئی ہوگا، نہیں ہم نے تو شیطان کو ایسی لاتیں مارنی، ایسے بوتے اور مکے اور پنچ مارنے، یاد رکھیں گے خبیث نسل کے کس لوگوں سے پالا پڑا۔ اور میرے بھائی ہم اپنا کردار ٹھیک کر لیں،
ہم نے اپنے شب و روز ٹھیک کر لے، ہم اپنے لیل و نہار ٹھیک کر لیں، ہم اپنے اللہ اس کے محبوب کو راضی کر لیں، تو قرآن کا پکا قاعدہ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تمہارا تقاضا یہ ہے اپنے دشمن کو دشمن سمجھو۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے اسے اپنا یار۔ شیطان خدا کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ یار، بول دو۔ ہمارا تو اپنے، میں تمہارے لیے پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، تمہارے لیے تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایماندارو، اللہ نے کافروں کو نہیں کہا، اللہ نے بے ایمانوں کو نہیں کہا، اللہ نے ایمانداروں کو کہا جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور رسول کی غلامی میں اپنی جان لٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی محبت میں تن سر دھن دھڑ کی بازی لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے محبوب کے غلاموں، اے محبوب کے یاروں، میرے محبوب سے محبت کرنے والوں، میرے محبوب کی غلامی کا دم بھرنے والوں، یاد رکھو جو تمہارا دشمن ہے اور میرا دشمن ہے اسے اپنا ساتھی مت بناؤ، اسے اپنا یار مت بناؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہم بھی اب وعدہ کرتے ہیں یا اللہ جو تیرا دشمن ہے وہ بھی ہمارا یار نہیں ہو سکتا، اور جو تیرے نبی کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا یار نہیں ہو سکتا، جو تیرے صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا یار نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کے اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا یار، ذرا زور سے بول دیا اگلے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا یار، ہاتھ اٹھا کر بول دے چلو میں ہمارا یار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اللہ نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اللہ اولیاء اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ ان کی برکتیں، وہ چاند دیکھنا بھی اور ان کی برکتیں حاصل کرنا اور روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔